ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. انا من حامد حامد رضا منی کی جلووں سے بے حمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، بے حمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو. حجت الاسلام اے حامد رضا بابا من، حجت الاسلام اے حامد رضا بابا من، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی. میں نے مانا کہ حامد گناہ گار ہے، معصیت کیش ہے اور خطا کار ہے، میرے مولا مگر تو غفار ہے، کہتی رحمت ہے مجرم سے لا تقنطوا، اللہ اللہ اللہ. اب تو مدینہ لو بلا، گنبد سبز لو دکھا، حمید و مصطفیٰ رضا ہند میں گئے غلام دو، حمید و مصطفیٰ رضا ہند میں گئے غلام دو. حجت الاسلام ہے حامد رضا بابا من، حجت الاسلام ہے حامد رضا بابا من، تم کو بن دیکھیں ہماری زندگی اچھی نہیں. ہے تیری مدد میرا کام، حجت الاسلام ہے تیری مدد میرا کام، حجت الاسلام ہے تیری مدد میرا کام، حجت الاسلام ہے تیری مدد میرا کام، حجت اسلام. یہ زندگی ہے تیرے نام، حجت اسلام. یہ زندگی ہے تیرے نام، حجت اسلام ہے تیری مدد میرا کام، حجت اسلام. کبھی جو خواب میں جلوہ دکھا دو مجھ کو تم،
کبھی جو خواب میں جلوہ دکھا دو مجھ کو تم، تو دل سے دور ہو عالم حجت الاسلام، تو دل سے دور ہو عالم حجت الاسلام، یہ زندگی ہے تیرے نام حجت الاسلام۔ کسی نے پوچھا بتا کس سے پیار ہے تجھ کو، کسی نے پوچھا بتا کس سے پیار ہے تجھ کو، میں بولا حجت الاسلام حجت الاسلام، میں بولا حجت الاسلام حجت الاسلام، یہ زندگی ہے تیرے نام حجت الاسلام۔ غموں نے کر دیا کمزور مجھ کو حد سے سوا، غموں نے کر دیا کمزور مجھ کو حد سے سوا، میں گر رہا ہوں مجھے تھام حجت الاسلام، میں گر رہا ہوں مجھے تھام حجت الاسلام، اے تیری مدح میرا کام حجت الاسلام، تمہارے فیض کی ہے ڈھال میرے ہاتھوں میں، تمہارے فیض کی ہے ڈھال میرے ہاتھوں میں، دودھ تو ہوں گے ہی ناکام حجت الاسلام، دودھ تو ہوں گے ہی ناکام حجت الاسلام، یہ زندگی ہے تیرے نام حجت الاسلام، تمہارے پوتے نے توصیف کو خرید لیا، تمہارے پوتے نے توصیف کو خرید لیا، تو کیوں نہ اس کا بڑھے دام حجت الاسلام، تو کیوں نہ اس کا بڑھے دام حجت الاسلام، یہ زندگی ہے تیرے نام حجت الاسلام، میں بولا حجت الاسلام حجت الاسلام۔
حضرت حجت الاسلام علیہ الرحمہ میرے جد امجد اور اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے، ان کے پہلے جانشین، ان کے علم و فضل کے مظہر عتم اور اس کے وارث تھے، اور اعلی حضرت کے دونوں صاحبزادے اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب تھے۔ میں نے ان کا جلوہ نہیں دیکھا، البتہ میں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اور ان کو اتنا حسن جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ ان کا چہرہ مبلغ اسلام تھا، لوگ ان کو دیکھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، اور ان کی عربیت اور ادب دانی یہ مایہ ناز تھی اور بے مثال تھی۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت کے ساتھ پہلے سفر حج میں آپ ہم رکاب تھے، جب اعلی حضرت نے الدورۃ المکیہ املا فرمائی بخار کی حالت میں، تو اعلی حضرت کی الدورۃ المکیہ کو حضور حضرت الاسلام ہی نے لکھا، اور اس کا بے مثال خطبہ، نفیس خطبہ اعلی حضرت کے حکم سے حضور حضرت الاسلام نے ترتیب دیا، اور بھی ان کے خدمات اور ان کے خصوصیات ہیں۔ ہاں، مجھے اس سلسلے میں یہ یاد آیا کہ ایک اجمیر شریف میں غالباً مدرسہ معینیہ ہوا کرتا تھا، اس میں ایک صاحب مولوی معین نام کے صدر مدرس تھے۔ اجمیر شریف میرے جد امجد حاضر ہوئے، اور مدرسے کے محتمل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مدرسے کا معائنہ کر لیں اور معائنہ لکھ دیں، اپنے تاثرات لکھ دیں۔ آپ نے کہا کہ کس زبان میں لکھوں؟ 3 زبانیں مجھے آتی ہیں، اردو، فارسی، عربی۔ محترم صاحب نے کہا کہ جس زبان میں چاہیں آپ لکھ دیں۔ قلم برداشتہ فل اسکیپ کاغذ پر میرے جد امجد نے عربی میں معائنہ لکھا۔ وہ معائنہ محترم صاحب نے صدر المدرسین مولانا معین احمد صاحب، یا بھی جو بھی ان کا نام ہو، ان کو وہ معائنہ پیش کیا، اور ان سے کہا کہ ذرا اس کا آپ ترجمہ کر دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا، رات کو میں اس کو دیکھوں گا اور صبح اس کا ترجمہ آپ کو میں پیش کر دوں گا، رات میں ترجمہ کر کے تیار کر کے میں صبح پیش کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی، کہا کہ ترجمہ ہو گیا، کہا کہ نہیں، اس میں کچھ لغت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن گئے تو کہا ابھی ترجمہ نہیں ہوا۔ اسی طور پر انہوں نے بار بار پوچھا، تو غالباً تیسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ میں ترجمہ کہاں سے کروں؟ انہوں نے تو کوئی ایسا محاورہ جو وہاں کے بدوی استعمال کرتے ہیں چھوڑا ہی نہیں ہے، مجھے لغت میں جو ہے اس کے معنی مل ہی نہیں رہے ہیں۔ تو محترم صاحب نے کہا کہ یہ اعلی حضرت نہیں ہے، اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں جن کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعلی حضرت نہیں ہے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلی حضرت کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہے۔ فاضل عرب و عجم، مجدد اسلام، محقق اسلام، محدث اسلام، اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجودہ خاندان، موجودہ نسل، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے محمد حامد رضا حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔
حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل محمد حامد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نعتیہ کلام بیاض پاک میں فرماتے ہیں انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو۔ حامد محمود اور حماد احمد کر مجھے میرے مولا سیدی حامد رضا کے واسطے۔ حجت الاسلام محمد حامد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ابتدائے ربیع الاول کی تاریخ سن ہجری 1292 مطابق عیسوی 1875 و وصال مبارک 17 جمادی الاول ہجری 1362 و مطابق 23 مئی 1943۔ ایسا علم ان کا تھا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کے علم کے معترف تھے۔ اللہ نے وہ علمی شان عطا فرمائی تھی۔ خود اعلیٰ حضرت حجت الاسلام کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں حامد منی وانا من حامد، میں حامد سے ہوں، حامد مجھ سے ہے، میرے علم کی جھلک دیکھنی ہے تو اس حامد رضا میں دیکھو۔ جی تو حامد رضا علیہ الرحمۃ و رضوان وہ علمی شخصیت تھی، اللہ اکبر والا، یہ علم ان کا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر بریلی شریف میں ایک مرتبہ مسٹر ابوالکلام آزاد، جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، اور وہ آتے ہیں اور حجت الاسلام کو انہوں نے للکارا اور کہا کہ میں حامد میاں سے مناظرہ کروں گا، اور مناظرہ جو ہے عربی زبان میں کروں گا۔ حجت الاسلام نے ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا حامد رضا تیار ہے اور مناظرہ عربی زبان میں کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مناظرہ اس عربی میں ہوگا جس عربی میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچے یعنی عمر ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، میم ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، ہاں ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، دال ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، یعنی ایسی عربی بولیں گے جس عربی میں کوئی نقطہ نہیں آئے گا۔ با میں نقطہ ہے، دا میں نقطہ ہے، یا میں نقطہ ہے، یعنی ایسی عربی بولی جائے گی جس عربی میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچے کہ ان کے علم کا اندازہ کیا تھا۔ تو جناب جب حضور حجت الاسلام نے یہ دعویٰ کیا اور کہا مناظرہ ہوگا لیکن بغیر نقطے والی عربی میں ہوگا، جناب نے راہ فرار اختیار کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ تو جناب والا وہ علمی شان تھی۔ حضور حضرت حجت الاسلام علیہ الرحمہ میرے جد امجد اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے، ان کے پہلے جانشین، ان کے علم و فضل کے مظہر عتم اور اس کے وارث تھے، اور اعلیٰ حضرت کے دونوں صاحبزادے اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب تھے۔ میں نے ان کا جلوہ نہیں دیکھا، البتہ میں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اور ان کو اتنا حسن جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ ان کا چہرہ مبلغ اسلام تھا، لوگ ان کو دیکھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، اور ان کی عربیت اور عرب ادب دانی یہ مایہ ناز تھی اور بے مثال تھی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ساتھ پہلے سفر حج میں آپ ہم رکاب تھے، جب اعلیٰ حضرت نے الدورۃ المکیہ املا فرمائی بخار کی حالت میں، تو اعلیٰ حضرت کی الدورۃ المکیہ کو حضور حضرت الاسلام ہی نے لکھا، اور اس کا بے مثال خطبہ، نفیس خطبہ اعلیٰ حضرت کے حکم سے حضور حضرت الاسلام نے ترتیب دیا، اور بھی ان کے خدمات اور ان کے خصوصیات ہیں۔ ہاں مجھے اس سلسلے میں یہ یاد آیا کہ ایک اجمیر شریف میں غالباً مدرسہ معینیہ ہوا کرتا تھا، اس میں ایک صاحب مولوی معین
نام کے صدر مدرس تھے. اجمیر شریف میرے جد امجد حاضر ہوئے اور مدرسے کے محتمم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مدرسے کا معائنہ کر لیں اور معائنہ لکھ دیں، اپنے تاثرات لکھ دیں. آپ نے کہا کہ کس زبان میں لکھوں؟ 3 زبانیں مجھے آتی ہیں، اردو، فارسی، عربی. محترم صاحب نے کہا کہ جس زبان میں چاہیں آپ لکھ دیں. قلم برداشتہ فل اسکیپ کاغذ پر میرے جد امجد نے عربی میں معائنہ لکھا. وہ معائنہ محترم صاحب نے صدر المدرسین مولانا معین احمد صاحب یا بھی جو بھی ان کا نام ہو ان کو وہ معائنہ پیش کیا اور ان سے کہا کہ ذرا اس کا آپ ترجمہ کر دیجیے. انہوں نے کہا اچھا، رات کو میں اس کو دیکھوں گا اور صبح اس کا ترجمہ آپ کو میں پیش کر دوں گا. رات میں ترجمہ کر کے تیار کر کے میں صبح پیش کر دوں گا. جب صبح ہوئی کہا کہ ترجمہ ہو گیا. کہا کہ نہیں، اس میں کچھ لغت دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے دن گئے تو کہا ابھی ترجمہ نہیں ہوا. اسی طور پر انہوں نے بار بار پوچھا تو غالباً تیسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ میں ترجمہ کہاں سے کروں. انہوں نے تو کوئی ایسا محاورہ جو وہاں کے بدوی استعمال کرتے ہیں چھوڑا ہی نہیں ہے. مجھے لغت میں جو ہے اس کے معنی مل ہی نہیں رہے ہیں. تو محترم صاحب نے کہا کہ یہ اعلی حضرت نہیں ہے، اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں جن کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں. یہ اعلی حضرت نہیں ہے، ان کے صاحبزادے ہیں. جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلی حضرت کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے اپنے بیٹے کا نام جو ہے محمد رکھا اور پکارنے کے لیے حامد رضا رکھا. سبحان اللہ. آپ اعلیٰ حضرت کی بصیرت پہ آپ نظر ڈالیں. اعلیٰ حضرت نے نام وہ رکھا جو تاریخی نام تھا. محمد کا عدد 92 ہے اور حضور حجت الاسلام کی ولادت بھی 1292 ہے. محمد نام سے جو ہے ان کی ولادت کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے. حامد رضا کے جب آپ عدد نکالیں کلیتاً تو 1200 جنابے والا جو آپ کے وصال کی تاریخ ہے وہ جو ہے عدد بنتا ہے. جی تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے کا نام ہی رکھا. پیدائش کے وقت بتا دیا میرا یہ بیٹا جو ہے میں اس کا نام رکھ کے اس کے ولادت کی کہاں خبر دے رہا ہوں، وہاں اس کا نام رکھ کے حامد رضا اس کے وصال کی بھی بات بتا رہا ہوں. 1340 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے 1376 ہجری تک جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے اس دنیا میں جلوگر ہے. الحمدللہ میرے دادا حضرت کا بھی فیض جاری ہے. غالباً یہاں انوار بھائی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں اور ان کو حضور حجت الاسلام سے مرید ہوئے بھی کچھ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 برس سے زیادہ ہی ان کو ہو گئے. وہ انوار بھائی توکل والے جو ہے ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں احترام سب کا کرتا ہوں لیکن مجھے طلب کسی سے نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پیر کا فیض جائے. الحمدللہ ان کا فیض جو ہے آج بھی جاری ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندہ کرامت کا نام حجت الاسلام ہے. حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حامد مجھ سے ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے. بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ جو ہے اپنے اولاد کا وجود کا دنیا میں آنے کا سبب ہوتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حامد منی انا من حامد، میں حامد سے ہوں. یہ بات آج جو ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد اور حضور حجت الاسلام کے وصال کے بعد جو ہے آج یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ
الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نسل کا سلسلہ حضور حجت الاسلام سے چل رہا، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ جو قیامت تک حضور حجت الاسلام کا فیض اور ان کے علم اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جلالت علمی کے مظہر بنے رہے۔ میں کس منہ سے بیان کروں، میرے پاس زبان نہیں ہے، اور یہ میرے گھر کی بات ہے، تو یوں بھی میرے بیان کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں کے لوگوں کی، بزرگوں کی لوگ تعریف کیا ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے حضرت الاسلام کا زمانہ نہیں دیکھا، جنہوں نے ان کا زمانہ دیکھا اجلہ علماء کی بات میں کرتا ہوں، عوام کی بات نہیں کرتا۔ ان کی جلالت علمی کا یہ حال تھا کہ درس کا ایک مدت سے تدریس چھوٹ گئی تھی، اور تبلیغی دوروں کی وجہ سے، ارشاد و بیات کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں تھی کہ آپ پڑھاتے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پڑھایا، کچھ مدت تک پڑھانے کا سلسلہ رہا، بعد میں پڑھنا اور پڑھانا تقریباً چھوٹ سا گیا تھا۔ لیکن یہی شیخ الحدیث جو حضور حضرت الاسلام کی زندہ کرامت ہے، ان کا واقعہ میں نے سنا کہ مظہر اسلام میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں، اور جب کبھی کوئی الجھن ہوتی تو درس نظامی کی معمولی کتابیں نہیں، بلکہ وہ کتابیں جو عام طور پر نہیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف کی شروع موٹی موٹی کتابیں لے کر کے اپنے کسی شاگرد کے ہمراہی میں حاضر ہوتے اور حضور حجت الاسلام سے اپنے علمی اشکالات کا حل چاہتے، اور حضور حجت الاسلام بالبدیہہ اسی موقع پر جو ہے اس کو حل کر دیا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا صفدر احمد صاحب نے وہاں کے اعراف کی محفلوں میں، کل کی محفلوں میں یہ بیان کیا کہ جب آپ پڑھتے تھے، طالب علم تھے، خیالی جیسی مشکل کتاب جب کبھی بریلی میں حاضر ہوتے اور حضور اسلام سے ان مقامات پر جو کوئی جہاں شبہ رہتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کھول کر کے کتاب پڑھ کر کے سناتے، آپ ٹہلتے جا رہے ہیں اور خیالی کا حل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور چہرے کی بات جہاں تک آپ نے سنی تو الحمدللہ یہ حضرات کرام اپنی سیرت جہاں سیرت کے اعتبار سے جو لوگ مبلغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صورت بھی ایسی عطا فرماتا ہے کہ صورت بھی جو ہے ان کی مبلغ ہوتی ہے۔ میرے دادا کی صورت بھی الحمدللہ مبلغ اسلام تھی، اس لیے جو ہے جو ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، حجت الاسلام کا معنی ہے اسلام کی دلیل، اسلام کی روشن دلیل۔ تو مولانا حامد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے فرزند ارجمند
सूरत के एतबार से, सीरत के एतबार से हुज्जतुल इस्लाम थे, इस्लाम की बुरहान थे। उनका चेहरा जो है वो भी हुज्जतुल इस्लाम, उनकी सीरत वो भी हुज्जतुल इस्लाम। तो उनकी याद मनाने का असल और सही फायदा यह है कि मसलके आला हजरत जिसके वो नकीब थे, मसलके अहले सुन्नत जिसके वो मुबल्लिग थे, उस मसलके अहले सुन्नत पर हम लोग जो है सख्ती से कायम और मसलके अहले सुन्नत को पहचानें और सख्ती से कायम रहें और अपनी सफ़ों में जो है इत्तिहाद रखें। और हमें दूसरों से इत्तिहाद करने की जरूरत नहीं है। हमें जो है न दूसरों से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर वो वक्त नहीं डाला है कि हमें दूसरों से इत्तिहाद करना पड़े, न हमें दूसरों से इत्तिहाद करने की ज़रूरत है। और जब से इत्तिहाद करने की ज़रूरत नहीं है तो बिला ज़रूरत जो है ये इत्तिहाद जो है, इस इत्तिहाद की जिन लोगों ने ठहराई है वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। और हमको जो है कुरान करीम की दावत यही है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तितर बितर मत हो जाओ। तो जो लोग दूसरों से इत्तिहाद कर रहे हैं वो अहले सुन्नत में से जो है कट करके जो है जा रहे हैं। और अहले सुन्नत का वो अहले सुन्नत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है अच्छी तौफीक अता फरमाए कि वो वापस लौटें। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे भी इस्लाह हाल फरमाए और सबको हिदायत करके फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल के लिए, इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल के लिए मुनाजरा मजबूत हरबा है। ये अंबिया किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। खुद हमारे नबी ने भी नजरान के ईसाइयों से मुनाजरा किया है। तो ये एक देरीना रिवायत है, हमारे बुजुर्गों ने भी इस पर अमल किया है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को जब हम मुनाजिर की हैसियत से देखते हैं तो मुनाजरा कोई आसान काम नहीं है। मुनाजरा वही शख्स कर सकता है जिसका इल्म मजबूत हो, जिसका जो महारत ताम्मा रखता हो, जो उम्दा तरबियत रखता हो, जिसका मुताला बहुत वसी हो, जो हाजिर जवाब हो, और इसके अलावा मुनाजरे की जो दूसरी सिफात हैं उनसे जब वो मुत्तसिफ होगा तब कोई शख्स मुनाजरा करने के लायक है। हजरात, मुनाजरा आला हजरत ने भी, उनके दौर में भी मुनाजरे हुए हैं, आज तक हो रहे हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वहाबी देवबंदी मुनाजरे से भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुनाजरा करना सिर्फ सुन्नियों का काम है, वहाबियों के बस की बात नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब हम हुज्जतुल इस्लाम को, हुज्जतुल इस्लाम का जिक्र करते हैं तो जानते हो उनकी शान के बारे में, उनके मर्तबे के बारे में आला हजरत ने फरमाया, हामिदुम मिन्नी अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये हैं। सूबा बिहार में पोखरा शरीफ जो बहुत मशहूर जगह है, सरकार मुहिब्बा ने अपने जलसे के लिए आला हजरत को दावत दी तो आला हजरत ने अपनी जगह पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को पोखरा शरीफ भेजा और एक खत लेकर के भेजा, जिस खत में यह लिखा था कि मैं अपनी कसीर मसरूफियत की वजह से आपके यहाँ हाजिर नहीं हो रहा हूँ, मैं माजूर हूँ, लेकिन अपनी जगह पर हामिद रजा को भेज रहा हूँ, ये मेरे कायम मकाम है। इनको हामिद रजा नहीं बल्कि अहमद रजा ही कहा जाए। ये कौन बोल रहा है? ये आला हजरत लिख रहे हैं। हाँ, वो हुज्जतुल इस्लाम के जिनके चेहरे को देख करके न जाने कितने वहाबी सुन्नी बन गए, वो हुज्जतुल इस्लाम जिनके चेहरे को देख करके ईसाई पादरी ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो हुज्जतुल इस्लाम जिसके इल्म की लोग दाद देते थे, वो हुज्जतुल इस्लाम जिनके बारे में आला हजरत ने कालल वलदुल आज़ फरमाया है, उस हुज्जतुल इस्लाम की मैं बात करता हूँ। हजरत मोहतरम
چونکہ وقت کم ہے مگر اس کو ضرور جان لیا جائے. غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. یہی پاکستان میں ایک صوبہ ہے پنجاب، اس کا مشہور شہر ہے لاہور. آپ یہ سوچتے ہوں گے، آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سنی اور دیوبندیوں میں اتحاد کیوں نہیں ہو جاتا. یہ زمانے کی ضرورت ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد لاہور کی زمین پر مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے 15 شوال المکرم 1352 ہجری 31 جنوری 1934 کو لاہور کی مسجد وزیر خان میں 15 شوال المکرم بدھ کے دن مناظرہ طے ہوا اور فریقین کی طرف سے یہ بات طے ہوئی کہ سنیوں کی طرف سے مناظر حجت الاسلام ہوں گے اور وہابیوں کی طرف سے مناظر اشرف علی تھانوی ہوگا، اور جو مناظرے گاہ میں نہیں آئے گا تو اس کو شکست خوردہ سمجھا جائے گا، یعنی اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مغلوب ہو گیا ہے. اس لحاظ سے مناظرے کی شہرت کی گئی. سنی حضرات پہنچ گئے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر کے علماء کی ٹیم کے ساتھ لاہور کی بات چھوڑو. اب ایسا کرو کہ سنیوں کے چہرے دیکھ لو اور وہابیوں کے چہرے دیکھ لو، حجت الاسلام کے چہرے کو دیکھ لو اور ان وہابی مولویوں کے چہرے کو دیکھ لو اور فیصلہ کر لو کہ حق کدھر ہے. مسلک اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، جانشین حضور تاج الشریعت، حضور قائد ملت. سبحان اللہ. اشرف علی تھانوی بھی نہیں آیا، نہ کسی کو اپنا وکیل مطلق بنا کر کے بھیجا. مولوی منظور نعمانی زبردستی مناظر کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو حجت الاسلام نے مولوی منظور نعمانی کو اپنے مقابل نہیں پایا تو فرمایا اس سے مناظرہ ہمارے شیر بش اہل سنت علامہ حشمت علی پیلی بھیدی کریں گے اور ان کی فتح میری فتح ہوگی. اللہ کا شکر ہے لاہور کی اس زمین پر حجت الاسلام کو فتح نصیب ہوئی. اور اسی سفر میں جانتے ہو محدث اعظم پاکستان علامہ محمد سردار علی صاحب یہ ایک پٹواری تھے، پٹواری، مگر حجت الاسلام کے رخ انور کو دیکھا، حسین و جمیل چہرہ دیکھا، ان کی علمی جلالت دیکھی تو یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی بریلی شریف ہی جاؤں گا اور حجت الاسلام کی بارگاہ میں سیکھوں گا، پڑھوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ حجت الاسلام کی نگاہ کرم نے معمولی پٹواری کو محدث اعظم پاکستان بنا دیا. ماشاء اللہ، بہت اچھا بھی حضرت. بولے سبحان اللہ. ارے ذرا بولیے، زندہ دلی کے ساتھ بولیے. اسی موقع پر سید ایوب رضوی علیہ رحمت و رضوان نے چند اشعار کہے تھے، سب مل کے کہہ لینا، سمجھیے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اسی موقع پر کہا تھا سید ایوب علی رضوی صاحب نے، اے سنیوں کے پیشوا حامد رضا، حامد رضا، اے سنیوں کے پیشوا حامد رضا، حامد رضا، کیا نام ہے پیارا تیرا، حامد رضا، حامد رضا، آداب پہ ہے تیرے قضا، حامد رضا، حامد رضا، احباب کی ہے تو بقا، حامد رضا، حامد رضا، چشم و چراغ اسفیہ، شمع جمال اتقیہ، ممتاز خاصان خدا، حامد رضا، حامد رضا، گھر گھر تیرا افسانہ ہے، ہر دل تیرا دیوانہ ہے، گھر گھر تیرا افسانہ ہے، گھر گھر تیرا افسانہ ہے، ہر دل تیرا دیوانہ ہے. اے جان عبد المصطفیٰ حامد رضا، حامد رضا، صورت ہے نورانی تیری، سیرت ہے لسانی تیری، دینت ہے تیری مرحبا، حامد رضا، حامد رضا. ہندوستان میں دھوم ہے، کس بات کی معلوم ہے، لاہور میں دلہا بنا حامد رضا، حامد رضا، لاہور میں دلہا بنا حامد رضا، حامد رضا. سمجھے تھے کیا اور کیا ہوا، ارمان دل میں رہ گیا، تیرے ہی سر سہرا رہا حامد رضا، حامد رضا. ایوب قصہ مختصر، آیا نہ کوئی وقت پر تیرے مقابل من چلا،
हामिद रजा, हामिद रजा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, अल्लामा तबरेज साहब जिंदाबाद, हो गया काम माशाअल्लाह। बस हुजूर 2 मिनट तो बैठिए भाई। बस ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा। और मजहर खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद बुलबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिज़वान नानपारवी फरमाते हैं हुज्जतुल इस्लाम के लिए, याद होगी अब भी अबनाए जमाना को जरूर, याद होगी अब भी अबनाए जमाना को जरूर, हक से थी लबरेज सूरत हुज्जतुल इस्लाम की, हक से थी लबरेज सूरत हुज्जतुल इस्लाम की। अहले बातिल ने उन्हें देखा, अहले बातिल ने उन्हें देखा तो लर्ज़ा हो गए, अल्लाह अल्लाह क्या थी हैबत हुज्जतुल इस्लाम की। और हुजूर वाला अल्लामा गुलजार साहब से 2 मिनट ले रहा हूं, मोहब्बतों के साथ अर्ज कर रहा हूं, ऐसा मुनाजिर कौन अबुल कलाम आजाद, वो अबुल कलाम आजाद जिसका बचपन अरबी माहौल में गुजरा, वो अबुल कलाम आजाद जो बचपन में अरब में रहता था और जामिया अजहर से फारिग है। अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम, उसे अपनी अरबी तानी पर बड़ा नाज था, बड़ा बेहतरीन खतीब लोग उसको कहते थे, तरीकुल लिसान कहते थे। एक बार हुज्जतुल इस्लाम से कहने लगा कि आपसे मेरा मुनाजरा होगा मगर शर्त यह है कि अरबी में होगा। तो हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया, आला हजरत के शेर ने फरमाया, ताजुल शरिया के दादा ने फरमाया, मुफ्ती आजम के भाई ने फरमाया, हाँ हाँ मुझे तेरी शर्त मंजूर है, मुनाजरा होगा जरूर होगा, अरबी में होगा मगर गैर नुक्ता अरबी में होगा। बस बात में वही हर्फ रहेंगे जिन पर नुक्ता न हो, उसको हुज्जतुल इस्लाम की आज हम बात कर रहे हैं। सब मिलके बोलेंगे मेरे साथ, अय्यूब किस्सा मुख्तसर, आया न कोई वक्त पर तेरे मुकाबिल मन चला, हामिद रजा हामिद रजा हामिद रजा हामिद रजा भाई बहुत अच्छा निभाया है मौजू को हजरत, जवाब नहीं रही हजरत, माशाअल्लाह मुबारक हो, आपकी मेहनत को सलाम। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा ये बनी इसराइल के नबियों की तरह है। यानी जो काम दुनिया में बनी इसराइल में अंबिया किया करते थे, हक की तरफ बुलाते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोगों को हक व सदाकत की बात बताते थे, अल्लाह वालों को लोग जो है उनके करीब होते थे, तो लोग जब करीब होते थे तो वो हिदायत का जाम उन्हें पिलाते थे। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो अब ये कारवां उलमाए रब्बानीन के सुपुर्द हुआ, औलियाए कामिलीन के सुपुर्द हुआ, लोग आते रहे, हादी बन के आते रहे। अब औलियाए कराम का ज़माना आया है, उलमाए रब्बानीन का ज़माना आया है, एक एक जो है वली आता रहा और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मिशन को आगे बढ़ाता रहा। कभी गौसे आज़म आए, कभी गरीब नवाज आए, कभी आकाए नक्शबंद आए, कभी आकाए सोहरवर्द आए। ये औलियाए कराम की मुक़द्दस जमात है जो इस दुनिया में हिदायत के लिए जलवागर होते रहे और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। उलमाए रब्बानीन आते रहे, लोगों को हक की तरफ बुलाते रहे। उन उलमाए रब्बानीन की मुक़द्दस जमात में से एक अजीम चमकते हुए सितारे का नाम शहज़ादे आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खां अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की है, जिनका उर्से पाक जनाबे वाला आज इशा बाद हम अपनी मस्जिद में मुनक़िद करेंगे। हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान आला हजरत के शहज़ादे हैं। आपकी विलादत बासाद, किसी की शख्सियत के ऊपर जब कलाम किया जाता है तो बुनियादी तौर पे चंद चीज़ें जो होती है वो जहन में होनी चाहिए। वो कब पैदा हुए,
ان کا وصال کب ہوا، ان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، اور ان کے اساتذہ کون ہیں، انہوں نے کیا علمی کارنامہ چھوڑا، انہوں نے کون کارہائے نمایاں انجام دیے، یہ بنیادی طور پہ سطحی طور پر یہ چند باتیں جو ہے کسی بھی سیرت نگار کے اوپر جب کوئی بھی قلم اٹھاتا ہے تو بنیادی طور پر یہ جو ہے مبادیات میں سے ہے، اس کو آدمی جو ہے ذہن میں رکھتا ہے۔ جب ہم حجت الاسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حجت الاسلام ایک ایسے علمی خانوادے میں پیدا ہوئے جن کے آباء و اجداد اللہ کے اولیاء میں سے خود حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد وقت ہیں۔ آپ کے والد علامہ نقی علی خان وہ بھی عالم ربانی ہیں، آپ کے دادا مولانا رضا علی خان وہ بھی عالم ربانی ہے۔ ایک اولیاء کا ایک سلسلہ ہے جو اوپر تک چلا آ رہا ہے۔ اس علمی خانوادے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ حجت الاسلام کی ولادت باسعادت 1292 ہجری میں ہوئی ہے۔ 1875 یا 76 ہجری میں عیسوی میں حضرت حجت الاسلام اس دنیا میں جلوگر ہوئے۔ ماہ ربیع النور میں 1292 ہجری میں اعلیٰ حضرت کے گھر جو ہے ولادت ہوتی ہے حجت الاسلام کی۔ اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت 20 سال ہے۔ اے جوانی کے عالم میں جو ہے آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب والا اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادے کا نام محمد رکھا، چونکہ حدیث پاک میں اس نام کی فضیلت آئی ہے، اس لیے اپنے بیٹے کا نام جو ہے محمد رکھا، اور پکارنے کے لیے حامد رضا رکھا۔ سبحان اللہ، آپ اعلیٰ حضرت کی بصیرت پہ آپ نظر ڈالیں۔ اعلیٰ حضرت نے نام وہ رکھا جو تاریخی نام تھا۔ محمد کا عدد 92 ہے اور حضور حجت الاسلام کی ولادت بھی 1292 ہے۔ محمد نام سے جو ہے ان کی ولادت کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ حامد رضا کے جب آپ عدد نکالے کلیتاً تو 1200 جناب والا جو آپ کے وصال کی تاریخ ہے وہ جو ہے عدد بنتا ہے۔ جی تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے کا نام ہی رکھا، پیدائش کے وقت بتا دیا میرا یہ بیٹا جو ہے میں اس کا نام رکھ کے اس کے ولادت کی کہاں خبر دے رہا ہوں، وہاں اس کا نام رکھ کے حامد رضا اس کے وصال کی بھی بات بتا رہا ہوں۔ 1340 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے 1376 ہجری تک جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے اس دنیا میں جلوگر ہے، اور اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد آپ کی خلافت کی تمام تر ذمہ داری جو ہے حجت الاسلام ادا کرتے رہے۔ جناب والا ان کے گھر ولادت ہوتی ہے حجت الاسلام کی، اور جس زمانے میں ولادت ہوئی تو اس وقت اعلیٰ حضرت بالکل عنفوان شباب کا عالم تھا، جوانی کا عالم تھا، اور تجدیدی کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور آپ کی ولادت ہوئی تو حضور حجت الاسلام کے دادا یعنی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان بھی اس وقت دنیا میں جلوگر تھے۔ حضرت سرکار آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ بھی اس دنیا میں جلوگر تھے اس وقت۔ ان بزرگان دین کی موجودگی میں حضرت شہزادے اعلیٰ حضرت کی جو ہے تربیت ہوتی ہے اور پڑھائی شروع ہوتی ہے، اور ایسا پڑھایا ہے اعلیٰ حضرت نے، ایسا پڑھایا کہ جب پڑھ کر فارغ ہوئے 18-19 سال کی عمر میں تو اعلیٰ حضرت نے ان کی جانب اشارہ کر کے کہا اس جیسا عالم ابد میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسا علم ان کا تھا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کے علم کے معترف تھے۔ اللہ نے وہ علمی شان عطا فرمائی تھی۔ خود اعلیٰ حضرت حجت الاسلام کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں حامد منی وانا من حامد، میں حامد سے ہوں، حامد مجھ سے ہے، میرے علم کی جھلک دیکھنی ہے تو اس حامد رضا میں دیکھو۔ جی تو حامد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان وہ علمی شخصیت تھی۔ اللہ اکبر، جب پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے حجت الاسلام گئے تو والد محترم کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر جناب والا وہاں پہ جو مکہ مکرمہ کے کتب خانے کے جو ناظم تھے ان سے ملاقات ہوتی ہے، عربی زبان میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ علماء حرمین طیبین جن کی زبان عربی تھی وہ حجت الاسلام کی عربی دانی سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہندوستان میں جیسا عربی بولنے والا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جی ایسی علمی شان تھی حضور حجت الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان کے۔ عربی زبان و ادب میں یہ عالم تھا، جب آپ کلام کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی ہندوستان کا نہیں ہے، عجم کا نہیں ہے، بلکہ اس کی نشو و نما پرورش عرب کے
عرب میں ہوئی ہے، اور یہ عربی النسل ہے، اجمی نہیں ہے جناب والا، یہ علم ان کا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر بریلی شریف میں ایک مرتبہ مسٹر ابوالکلام آزاد، جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، اور وہ آتے ہیں اور حجت الاسلام کو انہوں نے للکارا اور کہا کہ میں حامد میاں سے مناظرہ کروں گا، اور مناظرہ جو ہے عربی زبان میں کروں گا۔ حجت الاسلام نے ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا حامد رضا تیار ہے اور مناظرہ عربی زبان میں کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مناظرہ اس عربی میں ہوگا جس عربی میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچے، یعنی عمر ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، میم ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، ہا ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، دال ہے اس میں نقطہ نہیں ہے، یعنی ایسی عربی بولیں گے جس عربی میں کوئی نقطہ نہیں آئے گا۔ با میں نقطہ ہے، دا میں نقطہ ہے، یا میں نقطہ ہے، یعنی ایسی عربی بولی جائے گی جس عربی میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچے کہ ان کے علم کا اندازہ کیا تھا۔ تو جناب جب حضور حجت الاسلام نے یہ دعویٰ کیا اور کہا مناظرہ ہوگا لیکن بغیر نقطے والی عربی میں ہوگا، جناب نے راہ فرار اختیار کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ تو جناب والا وہ علمی شان تھی، حضور حجت الاسلام اس دنیا میں تھے، اور لاہور شریف میں جو ہے حضرت داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں، اس زمانے میں چونکہ ہندوستان جو ہے منقسم نہیں ہوا تھا، غیر منقسم ہندوستان میں، اس وقت وہ سارا کا سارا ہندوستان ہی تھا، وہاں پہ سنیوں اور دیوبندیوں میں بڑی رسا کشی ہو گئی تھی، بار بار جو ہے معاملہ پڑ رہا تھا، اور ہر چوک اور چوراہے پر جو ہے معاملات اس قدر کشیدہ ہو گئے تھے، دست و بغریباں ہونے کی نوبت آ گئی تھی۔ تو وہاں کے جو بہت بڑے عالم تھے علامہ دیدار علی الولی علیہ الرحمۃ والرضوان، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا مولانا دیدار علی کو کب دیدار دکھاتے گئے ہیں، وہ ہے علامہ دیدار علی الولی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اس وقت جو ہے اشرف علی تھانوی دنیا میں موجود تھے، حضرت حجت الاسلام کے پاس خط لکھا علامہ الوری صاحب علیہ الرحمٰ نے، اور کہا حضرت معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں تصفیہ ہو جائے، اور اس وقت جو ہے اشرف علی تھانوی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ دیوبندی نقیبوں کو بلایا گیا اور کہا تم ان کو بلاؤ، ہم اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم بریلی شریف سے حجت الاسلام کو بلاتے ہیں، ان کی کتاب پر اعتراض ہے کہ انہوں نے جو ہے حفظ الایمان میں نبی کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، لہذا وہ زندہ ہے، وہ بلایا جائے انہیں اور ان سے کہا جائے۔ اس عبارت کا مطلب کیا ہے آپ واضح کریں، امت مسلمہ میں انتشار کو ختم کیا جائے، اختلاف کو ختم کیا جائے۔ اب جناب والا حامی تو بھر لی انہوں نے، ادھر خط روانہ کیا گیا بریلی شریف، اور علامہ دیدار علی نے خط لکھ دیا ہے، اور بریلی شریف جب پہنچا وہ خط، اب وہاں سے حجت الاسلام چلے ہیں، دیوبندیوں نے بھی خط لکھا اشرف علی تھانوی کے پاس، اور تاریخ مقررہ پہ حضور حجت الاسلام جو ہے لاہور شریف پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خاں جو جامع مسجد ہے وہ مسجد پوری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور دروازہ جو ہے بہت بڑا تھا، بیچ میں رسی لگی ہوئی ہے، ایک طرف جو ہے سنی سے داخل ہوں گے، ایک طرف سے دیوبندی داخل ہوں گے، دونوں طرف اسٹیج لگا ہوا ہے، لیکن جناب والا شہزادے اعلیٰ حضرت تو پہنچ گئے لیکن اشرف علی تھانوی نہ پہنچ سکے۔ ان کے اندر یہ سکت ہی نہیں تھی کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے سامنے آ سکے، ہمت نہیں تھی کہ شہزادے اعلیٰ حضرت سے دو بات کر سکے۔ اللہ اکبر، جب حضور حجت الاسلام وہاں پہ پہنچے ہیں اور سنیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع تھا، اور دیکھا گیا ہے لوگ چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے ارے ایسے مقدس چہرے، ایسے نورانی چہرے، بتاؤ مخالف جماعت کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھو، چہرہ دیکھ ہی کے حق واضح ہو جاتا تھا، حق کس کے ساتھ ہے جی۔ اور حجت الاسلام کے چہرے کی نورانیت کا یہ عالم تھا، ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ مشائخ کہا کرتے تھے ایسا حسین و جمیل چہرہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے تاج الشریعہ حجت الاسلام کے حسن کی ایک جھلک کا نام ہے جی۔ حجت الاسلام جب پان کھاتے تھے اور پیپ جب اندر لیتے تھے تو اس کی سرخی یہاں سے نظر آتی تھی، تو آپ سوچے کیسے حسین و جمیل تھے۔ اللہ نے صرف حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطنی کے ساتھ بھی نوازا تھا۔ دل ایسا آئینہ تھا، چہرہ ایسا آئینہ تھا، جو دیکھتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ کو جو ہے گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا بچپنے ہی سے،
اور جب آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے جب بریلی کے کوچوں سے گزرتے تھے، کیا اپنے کیا بیگانے سب جو ہے دو طرف لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنے غیر کے تھے وہ اس طریقے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی دکان میں بیٹھا ہے تو وہ دکان چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اس قدر ادب کرتا تھا۔ ان کے چہرے کی نورانیت کا یہ عالم تھے کہ کتنے غیر مسلم چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیے۔ اسی لیے آپ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی حجت، اسلام کی دلیل، اسلام کی برہان، یعنی ان کا چہرہ ہی اسلام کی حجت تھی۔ غیر دیکھتا تھا تو تائب ہو جاتا تھا، اسلام قبول کر لیتا تھا، ایسا حسن و جمال کا عالم تھا۔ ہمارے بنارس میں بارہا حجت الاسلام کا آنا جانا ہوتا رہا۔ حضور حجت الاسلام بنارس جاتے تھے، اکثر جایا کرتے تھے۔ علامہ شمس الدین جعفری مصنف قانون شریعت وہ ایک مرتبہ بتاتے حجت الاسلام کا ذکر چھڑ جاتا تو کہتے مفتی اعظم علیہ الرحمۃ و رضوان تو ایک جملہ فرماتے کہ بھائی صاحب کی کیا بات کرتے ہو، ان کو تو والد صاحب نے پڑھایا، بس یہی جملہ۔ آپ سوچیں کہ جس کو وقت کا مجدد پڑھائے تو اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا۔ جن کے شاگردوں میں مفتی اعظم آتے ہیں، جن کے شاگردوں میں محدث اعظم پاکستان آتے ہیں، جن کے خلفاء میں مجاہد ملت جیسی شخصیت آتی ہو، اس ذات کے علم، فضل، تقوی، کمال کا عالم کیا ہوگا، ہم آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بنارس آتے تھے اور جب جاتے تھے تو حال یہ ہوتا لوگ اپنے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے ان کا، اپنے بیگانے سب رہتے تھے ان میں۔ ایک مرتبہ بہار میں گئے، وہاں ایک ضلع میں آپ کا قیام ہوا اور آپ اسٹیشن پہ ٹھہرے تھے کہ جناب والا ایک غیر آتا ہے، چہرے کو دیکھ کے جو ہے اش اش کر اٹھا ہے، ٹک ٹکی باندھے ہوئے بس دیکھے جا رہا۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ ہمارے دھرم گرو ہے اور ہمارے جو ہے مذہب کے ایک پیشوا اور امام ہیں۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ حسن و جمال، ایسا چہرہ اور ایسا حسن و جمال، ایسی تابانی میری آنکھوں نے ایسا نہیں دیکھا۔ وہ اپنی زبان میں کہتا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھگوان ہے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، لیکن وہ اپنی زبان میں ایسا لفظ کہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ہندو آیا، کہنے لگا کہ ہمارے لیے دعا کر دے، ہمارے یہاں کوئی اولاد ہو جائے۔ حضرت نے کہا تو مسلمان ہو جا، تیرے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ کہا کہ نہیں، آپ کہا کہ ایک نہیں دو اولاد ہوگی۔ جیسا حضرت نے کہا ویسا ہی ہوا اور اس کے بعد پھر وہ اسلام لے آتا ہے۔ جی تو زبان کا یہ عالم تھا، جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ استغنا کا یہ عالم تھا، بڑے بڑے لوگوں نے جاگیر کی آفر کیا، پیسوں دینے کی آفر کی، ہمارے یہاں آ جائیے، ہم یہ دے دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ لیکن وہ شان استغنا کہ جس طریقے سے امام اہل سنت اس دنیا میں تھے، لوگ کہتے رہے ان کے بارے میں کچھ لکھ دے، وہ آ جائیں گے، وہاں سے نظرانے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اسی مشن پر جو ہے حجت الاسلام بھی قائم تھے۔ یہ نظام حیدرآباد تک یہ خط لکھتا ہے اور یہاں سے خط جاتا ہے بریلی شریف، آ جائیے، وزارت کا قلمدان آپ کو سپرد کر دوں، مفتی اعظم کا عہدہ آپ کو سپرد کر دوں، ہزاروں جو ہے روپیے آپ کو جو ہے ماہانہ دیا جائے گا، مشاہرہ دیا جائے گا۔ لیکن حجت الاسلام نے منع کر دیا، نہیں، میں تو اپنے کریم کے در کا گدا ہوں، اسی گھر کی اسی در کی جارب کشی میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، میں کسی کا بدوا مزدور بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں تو اپنے کریم کے در کا گدا ہوں۔ اور رامپور کا نواب 50,000، اس زمانے میں 50,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، 50,000 روپے کی پیشکش کی کہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی تعمیر کے لیے میں دیتا ہوں، آپ قبول کر لیں۔ لیکن آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک صاحب نے کہا ہم 1200 روپے ماہانہ دیتے ہیں، قبول کر لیں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ 600 روپے ایک صاحب کھڑے ہوئے ماہانہ دینے کے لیے، کہا جب میں نے 1200 کو قبول نہیں کیا تو تمہارے 600 کی کیا اوقات ہے؟ اس زمانے میں 600 1200 کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ ارے جس زمانے میں بڑے سے بڑے عالم کی تنخواہ 30 سے 35 روپے کے اندر رہا کرتی تھی، 30 سے 35 روپے کے اندر، بہت بڑے ہیں تو 100-150 روپیہ، اس سے زیادہ کسی کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں 1200 اور ہزاروں ہزار کی پیشکش کو حجت الاسلام نے ٹھوکر سے اڑا دیا، بلکہ یہ کہتے رہے میں اپنے کریم کے در کا گدا ہوں۔ وہی گھر کی گدائی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، ہمیشہ اپنے رب کے کرم پہ بھروسہ کرتے رہے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اور للہیت کا یہ عالم تھا
کہ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، نبی کے دین کی ترویج و ارشاد کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کی ہوتی ہے، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، اس کے اندر خدائی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو ہماری طرح نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو جہاں تک وہ چاہتا ہے وہاں تک دیکھتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ ایسی شان حجت الاسلام علیہ الرحمۃ و رضوان کی ہے۔ اتنی سب باتیں بتانے کے بعد بھی لوگ کہتے بھائی کرامت نہیں بتائی آپ نے، ان کی کرامت تو بتائیے تب ہم سمجھے کہ ان کی فضیلت ہو۔ ارے جناب، جن کے شاگردوں میں مفتی اعظم جیسی ذات ہو، جن سے ہزاروں کرامتوں کا صدور ہوا ہے، تو حجت الاسلام کی کرامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جن کے شاگردوں میں محدث اعظم پاکستان جیسی ذات ہو، جن سے ہزاروں کرامتیں صادر ہوئی ہو، تو وہ ذات کی کرامت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ حضور حجت الاسلام صرف ولی ہی نہیں تھے، ولی گر بھی تھے، جس پر نگاہ ڈالتے اسے بھی ولایت کا جام پلا دیتے تھے۔ جی، حجت الاسلام کی زبان سے جو نکلتا تھا اللہ پورا کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ بریلی شریف کا ایک حضرت کا مرید تھا، بڑا غریب تھا، گھاس وغیرہ کتر کر جو ہے اس کو بیچ کر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو آپ سمجھ لیں بوڑھا آدمی کتنا گھاس کاٹے گا اور کس قدر اس کو فروخت کرے گا، اس کی کیا جو ہے معاوضہ ملے گا۔ لیکن حجت الاسلام کے پاس آیا، بریلی دیہات کا رہنے والا تھا، تو اتنی زبان میں جو ہے عرض کرتا ہے حضور ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہم حج کر لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دیکھ لے۔ منظر اسلام میں حجت الاسلام کھڑے ہیں اور وہ حضرت کا مرید بوڑھا ہے، آ کے جب یہ کہتا ہے حجت الاسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور کہتے ہیں مولا اسے حج کی سعادت نصیب فرما۔ اسی سال وہ حج کے لیے چلا جاتا ہے، زبان سے نکلتا ہے اور اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اور ان کی شان اللہ اکبر، کیا شان میں بیان کروں ان کی۔ حضرت ایسے باکرامت بزرگ تھے کہ حرم شریف میں مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا عبد المعبود جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار غوث اعظم کی اولاد میں سے 166 سال کی عمر حضرت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بریلی شریف آئے تو فرماتے ہیں جب میں بریلی شریف پہنچا تو اعلیٰ حضرت نعت لکھ رہے تھے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور میں چونکہ غوث اعظم کی اولاد میں سے تھا اور اس نعت کا 11واں شعر آپ لکھ رہے تھے اور میں 11ویں والے سرکار کی اولاد میں سے ان کے گھر پہنچا تھا، تو بڑے خوش ہوئے اور میری بڑی تعظیم کی۔ وہ فرماتے جتنے دن میں وہاں پہ تھا رکا، اس کے بعد جب میں وہاں سے نکلا بریلی شریف سے دہلی پہنچا، جہاں پہ آپ کا قیام تھا، جس بیٹھک میں پڑوس ہی میں جو ہے دیوبندیوں کا جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک دیوبندی مقرر اپنی زبان سے حضور حجت الاسلام کی شان میں نازیبہ جملہ کہا اور غلط بیانی سے کام لیا اور گستاخی کے انداز میں کہتا ہے یہ حامد رضا نہیں، یہ جامد ہے، جامد۔ جیسے ہی گستاخی کی نیت سے اس نے کہا یہ جامد ہے، فوراً اس کی زبان ہی جامد ہو گئی، بند ہو گئی، گر پڑا اور اسٹیج سے نیچے آ گیا، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے وقتی طور پہ وہی فوراً، اور ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ بولنا چاہتا تھا، بول نہ سکا، اشارے سے قلم دوات منگایا اور کہا میں مولانا حامد رضا کی جو ہے گستاخی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ گستاخی کی نیت سے زبان سے نکلا لفظ اللہ نے فوراً عذاب نازل فرمایا، فوراً مر جاتا ہے۔ آپ سوچے کیسی مقبول بارگاہ ذات تھی، علم و فضل کا یہ عالم تھا، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ بریلی شریف میں آپ تھے کہ چتوڑ گڑھ راجستھان میں جو ہے وہاں پہ قادیانیوں نے بڑا شر پھیلایا اور وہاں کے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و فکر کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا اور جناب والا وہاں کے بھولے بھالے سنی تھے، جو کچھ انہوں نے شرط رکھی ساری شرطیں انہوں نے قبول کر لی۔ اب جو ہے وہاں ایک طالب علم تھا جو بریلی شریف حضور حجت الاسلام کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے خط لکھا بریلی شریف، سارے حالات بیان کیے، ایسے ایسے معاملات یہاں حضور کرم فرمائے تشریف لائے۔ حجت الاسلام اب پہنچے، کھڑے ہوئے کہا چلو قادیانیوں کا جو ہے رد کرنے کے لیے۔
ہیں اور ان کی عقل ٹھکانے لگاتے ہیں۔ حجت الاسلام اپنے آبان و انصار کے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے۔ اب اسٹیج لگا، حجت الاسلام نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں قرآن اور حدیث سے دلائل دیے کہ اللہ کی مخلوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معظم، سب سے مکرم ہے، بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، المختصر یہ کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بزرگ اور افضل کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن وہ جو ہے ماننے کے لیے تیار، وہ قادیانی جو علم سے یتیم، جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، صرف جو ہے زبان تھی جو قینچی کی طرح چلائے جا رہے، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے، محمد رسول اللہ زمین کے نیچے ہے، جو آسمان پہ ہوتا ہے وہ جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو نیچے رہتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا۔ کہا فلک پہ ابن مریم کا مکاں ہے، محمد تو زمین میں بے گماں ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ اس طریقے سے شاعرانہ انداز میں اپنے جو ہے معافی ضمیر کو اس نے ادا کیا۔ حجت الاسلام نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے علمی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب روئے سخن بدلا اور حجت الاسلام نے کہا تمہارے یہاں اگر یہی معیار ہے کہ جو زمین کے نیچے ہے وہ افضل نہیں ہے، جو زمین کے اوپر ہے یا جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، تو حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں قادیان کا چولا چمار اور قادیان کا بھنگی جو نالا صاف کرتا ہے وہ مرزا قادیانی سے بہتر ہے، اس لیے کہ قادیانی زمین کے نیچے ہے وہ زمین کے اوپر ہے۔ اور فرماتے ہیں قادیان میں چرنے والے سور، گدھے اور کتے وہ مرزا قادیانی سے بہتر ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہے وہ زمین کے نیچے ہے۔ اب جناب والا کہ حضرت نے جب ایسا کہا کہ اوپر نیچے ہی کا تمہارے یہاں معیار ہے تو اس طریقے سے جب حضرت نے دلیل دی تو اب جو ہے آپے سے باہر ہو گئے، بالکل کپڑے سے باہر نکل آئے، کہا آپ جو ایسا ویسا کہہ رہے ہیں، اور دشنام درازی پہ اتر آئے۔ حضور حجت الاسلام کے شان میں گالیاں بکنے لگے ہیں اور چت توڑ کر کے غیور مسلمانوں نے جب یہ سنا کہ ہمارے حضرت کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کر رہا ہے تو ان غیور مسلمانوں سے برداشت نہ ہوا، چپل اتار کے جب پوری قوم نے جب جوتوں کی بارش کی ہے تو اپنے شہر سے باہر نکال دیا ہے۔ تو یہ حال ان کا ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ طریقہ بھی آزمانا پڑتا ہے۔ تو حجت الاسلام ایسی ذات تھی جن کے علم کا یہ عالم، فضل کا یہ عالم، کمال کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر، مصیبت کس کو نہیں آتی ہے، تکلیف میں ہر کوئی پہنچتا ہے۔ حضور حجت الاسلام کو بھی ایک مرتبہ ایک شدید مرض لاحق ہوا، پھوڑے کا، اتنا شدید تھا کہ پھوڑا بالکل ناسور بن چکا تھا۔ آپریشن کی نوبت آئی، ڈاکٹر آئے، دیکھا، معائنہ کیا، کہا اس کا تو آپریشن کرنا پڑتا ہے لیکن بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا۔ حضرت نے کہا فقیر بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لے گا۔ آپ سوچے کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، کسی کو اگر کوئی بھی چیز چبھ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، اور جب آدمی کو پھوڑا ہو جائے تو اس میں سوزش کیسی ہوتی ہے، انگار کیسی اٹھتی ہے، وہ جس کو ہوا ہے وہی جانتا ہے کہ تکلیف، آدمی بے چین رہتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، بے چینی بڑی زیادہ رہتی ہے۔ حضور حجت الاسلام کے پاس ڈاکٹر آتے ہیں، معائنہ کرنے کے بعد کہتے آپریشن کرنا پڑے گا۔ حضرت نے صاف انکار کر دیا، انجیکشن نہیں لگاؤں گا، حضرت بہت تکلیف کا میں برداشت کروں گا۔ اللہ اللہ، ذرا اللہ والوں کی شان دیکھو کہ اپنے رب کی طرف سے آنے والی مصیبت کا کس کندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے ہیں، شور نہیں کرتے، مولا میں تیرے دین کا کام کرتا ہوں، تیرے مذہب کا کام کرتا ہوں، مجھے کو تو نے مصیبت میں مبتلا کر دیا، ایسی شکایت زبان سے نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ ہر آنے والی چیز کا خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جو ہے آپ کو لٹا دیا، اب آپریشن شروع ہوتا ہے۔ حضور حجت الاسلام کی زبان پہ جاری ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ زبان سے نبی پہ درود و سلام کے نغمے جاری ہیں، ادھر ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، پورے بدن میں جو پھوڑا تھا اس کو چیر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، مواد پیٹ نکال رہے ہیں، اور اعلیٰ
آلات جراحی سے ہر طریقے کے اجزاء کو کاٹ کے باہر نکال رہے ہیں، لیکن حجت الاسلام کی زبان سے اف تک نہیں نکل رہا ہے، زبان سے حرف ادا ہو رہا ہے تو نبی پہ درود ادا ہو رہا ہے، نبی پہ سلام ادا ہو رہا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، ڈاکٹر حیران رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے آپ کی استقامت کو دیکھ کر کہ یہ وہ مرد خدا ہے کہ ہم جو ہے آپریشن کر رہے ہیں اور اس کی زبان کی رنگت بھی نہیں بدلی ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ استقامت تھا، اور حضور سے اتنی محبت تھی، درود و سلام سے اتنی محبت تھی، اللہ اکبر، کہ مرتے اور وصال کے وقت بھی جناب والا یہ کیفیت تھی کہ زبان سلام ہی پہ آپ کی روح جو ہے کف سے انسری سے پرواز کی۔ جی مجھے یاد آیا کہ حضرت کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے لکھا کہ حضرت عشاء کی نماز کے چونکہ بڑے ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، 70 سال کی عمر تھی، اور بیماری کی وجہ سے ضعف و نقاہت بہت زیادہ ہو گئی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ عشاء کی فرض نماز پڑھی آپ نے، فرض نماز کے بعد جو سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ پڑھنے کے لیے آپ نے نیت بانی، 2 رکعت آپ نے پڑھا، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب التحیات میں پہنچے اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب جب پڑھا السلام علیک ایھا النبی، جیسے ہی سلام کے الفاظ ادا ہوئے ہیں روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ جی حجت الاسلام نے شعر کہا تھا، حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدت یہ ہو کی حامد، خمیدہ سر بند آنکھیں لب پہ درود و سلام ہوگا۔ حضور حجت الاسلام نے یہ شعر کہا تھا، حضور جب میں آپ کے روضے پہ حاضر ہوگا تو فقیر کی شان یہ ہوگی، سر جھکے ہوں گے۔ لوگوں نے دیکھا جب روح کف سے انسری سے پرواز، جیسے ہی سلام کا لفظ زبان سے نکلا سر جھک گیا ہے اور روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی ہے۔ ایسی موت اور ایسا وصال، اس طریقے سے آپ کی روح نکلی۔ تو جناب والا وہ عظیم ہمارے محسن جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اور ان کی اعلیٰ خدمات ہے، آج شب میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے جو ہمارے یہاں اس مسجد میں ہر جمعہ کو جو ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے، انشاءاللہ آج خصوصی طور پہ حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں احسان ثواب کیا جائے گا، اور جتنے لوگ ذکر کی محفل میں شرکت کریں گے تو بھائی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام، تو مغفرت کا پروانہ ملے گا، بخشش کا پروانہ ملے گا، ساتھ ہی میں جناب والا ظاہری طور پر انہیں حجت الاسلام کا فیض بشکل تبرک بھی ملے گا۔ جی تو جتنے حضرات شرکت کریں گے سب کی ضیافت کا بھی انتظام رہے گا۔ آپ حضرات اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے ضرور عشاء میں تشریف لائے، بعد نماز عشاء ذکر کے بعد جو ہے حضرت کی بارگاہ میں خصوصی احسان ثواب کیا جائے گا، جو حضرات سنت نہیں ادا کی سنت ادا۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضائے نوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، 13 دسمبر یعنی 17 جمادی الاول کو حضور پرنور شہزادہ اعلیٰ حضرت برادر اکبر حضور مفتی اعظم عالم حضور تاج الشریعہ کے دادا سرکار حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 82 سالہ عرس پاک مرکز اہل سنت بریلی شریف میں منایا جائے گا، اور انشاءاللہ دنیا بھر میں وابستگان سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، حامدیہ، نوریہ، مصطفیہ انشاءاللہ الرحمن بارگاہ حجت الاسلام میں خراج عقیدت پیش کریں گے، احسان ثواب کریں گے۔ حضور حجت الاسلام سے عوام اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ واقف نہیں ہے۔ آپ حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے گرامی ہیں اور بڑے شہزادے ہیں، اور آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہم آپ کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن سیرت بھی عطا فرمایا اور حسن صورت بھی خوب عطا فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں آپ تشریف لے جاتے تو آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے، جیسے کہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ اور آپ کی تصانیف بھی بہت ہے، دینی خدمات بھی بہت ہے، تبلیغی دورے اور اسفار بھی بہت ہے، حتیٰ کہ لاہور کی سرزمین پر دیابنا سے حفظ الایمان کے مسئلے پر جو مناظرہ ہوا تھا، اس میں جب دیابنا نے اپنی چھوٹی دھونس جمانے کے لیے عربی میں مناظرے کی بات کی تو وہ حضور حجت الاسلام ہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عربی میں مناظرہ تو ہوگا
عربی میں مناظرہ تو ہوگا لیکن بغیر نقطے والی عربی میں مناظرہ ہوگا۔ تو دیابنا کے ہوش اڑ گئے، اور ڈاکٹر اقبال کو جب ان کی حقیقت معلوم پڑی تو ڈاکٹر اقبال کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان بدبختوں پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا، یہ لوگ زمین میں کیوں نہیں دھس جاتے۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور حضور حجت الاسلام کے صاحبزادے مفسر اعظم ہند حضور ابراہیم رضا خان ہیں، اور آپ ہی کے صاحبزادے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں تمام برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ 13 دسمبر 17 جمادی الاول کو حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ضرور اصالہ ثواب کریں۔ آپ سب کی پیاری محبوب تنظیم سنی جمعیت الاحناف، جو ہم بحمداللہ بمبئی کی سرزمین پر 8 سال سے خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں بھی مصروف عمل ہے، تنظیم کی جانب سے 100 غریب سنیوں کو راشن تقسیم کیا جائے گا، اور اس راشن کا ثواب حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں نذر کیا جائے گا۔ تمام وابستگان سلسلہ جو مرکز اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، مرکز میں کسی بھی متبع شریعت پیر سے بیعت ہیں، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے فیضان سے مالا مال ہیں، سبھی سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور شہزادہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 حصہ 2 حصہ جتنی آپ کی طاقت ہو ضرور حصہ لیں۔ ایک فیملی کا پارسل 1100 روپے کا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کھانا کھلانا یہ ایسا عمل ہے جو بہت پسندیدہ عمل ہے، جس کی قرآن میں بھی ترغیب ہے، احادیث میں بھی ہے، حضرات صحابہ کے عمل سے بھی ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ پیر پیرا میر میرا سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے اسلامیات پر گہری نظر کی تو مجھے سب سے اچھا عمل جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تنظیم سے جو راشن جاتا ہے ان میں اکثر بیوہ، بے روزگار، معذور، طلاق شدہ اور بوڑھی خواتین یا لاولد خواتین جن کی اولاد نہیں ہے، تنظیم کے راشن سے جن کا تقریباً مہینہ بھر کام چل جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ضرور آپ 1 حصہ لیں، یا جتنی رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ضرور حصہ لیں۔ ایک فیملی کا پارسل 1100 روپے کا ہے۔ آپ میرے نمبر پر جی پے، فون پے، پے ٹی ایم بھی کر سکتے ہیں، 9820672770۔ اگر آپ بینک کے تھرو، ویسٹرن یونین کے تھرو دینا چاہتے ہیں تو میرے اسی نمبر پر آپ واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتا دی جائے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم۔ بہت سے لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں، دیوبندی وہابی و تبلیغی، کیونکہ ڈاکٹر اقبال ہمارے ہیں، ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال تو ہمارے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے اتنی خدمات کی ہمارے ہیں، ڈاکٹر اقبال ہمارے۔ تو سنو، ڈاکٹر اقبال کس کے؟ مناظرہ لاہور پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا۔ 1932 یا 34 کی بات ہے، لاہور میں مناظرہ طے ہوا، لاہور میں مناظرہ طے ہوا، اور اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کی جانب سے نام، اور بریلیوں کی جانب سے محمد حامد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ایک مرتبہ بھاگا تھا، یہ آیا نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کے بعد بھی ہمیشہ بھاگتا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ محمد حامد رضا جہاں جائے سمجھ لینا احمد رضا آیا ہے۔ شاید تھانوی کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی، معلوم پڑا کہ محمد حامد رضا خان آئے ہوئے، ہمت نہیں پہنچ سکا، عذر پیش کر دیا، چاہے جو ہوا تھا۔ دیوبندی عوام بیٹھی ہوئی ہے، اور اس جلسے میں ڈاکٹر اقبال بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر! جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا مناظر نہیں آیا ہے، تھانوی نہیں آیا ہے، تو محمد حامد رضا خان کے چہرے کو دیکھا، خوبصورتی کا یہ عالم۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ناپیکار کے اعلیٰ حضرت کالے تھے، معاذ اللہ۔ سنو ان کے بیٹے کی خوبصورتی کا عالم، پان کھاتے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنا نورانی چہرہ، نورانی بدن تھا
کہ پان کا جب رس آپ اپنے حلق سے نیچے اتارتے تھے تو بیان ہے اللہ اکبر کہ حلق سے نیچے پان کا وہ لال عرق جب نیچے گرتا تھا تو حلق سے پورا نظر آتا تھا، اوپر سے پورا نظر آتا تھا. خوبصورتی کا یہ عالم. اللہ اکبر. محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند. تو جب دیوبندی عوام نے جب دیکھا چہرے پر اسٹیج پر ایک نورانی بزرگ بیٹھے ہوئے، کہا ہمارا مناظر نہیں آیا، ہمارا مناظر نہیں آیا، ہمارا مناظر نہیں آیا. ارے ہمارا مناظر نہیں آیا اسے چھوڑو، اس نورانی چہرے کو دیکھو. اب اس نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد نہ کسی تھانوی کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی گنگوہی کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی چکڑالوی کو دیکھنے کی ضرورت. ارے جس کا چہرہ حسن و جمال کا اتنا پیکر ہو، جو حسن و جمال کا اتنا پیکر ہو، اور جس کا چہرہ اتنا نورانی ہو، وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت کا خاندان، اعلیٰ حضرت کی اولاد اپنے چہرے ہی سے بتا دیا کرتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں. ورنہ پوری دنیا میں دیکھو فلاں جگہ کا شیخ الحدیث چہرہ دیکھو تو متلی ہو جائے، لال رومال والے کا چہرہ دیکھو، حضور افضل میاں کا چہرہ دیکھو، اس گانے کا چہرہ دیکھو، ہے نا، آپ یوٹیوب کا دورہ دیکھتے ہوں گے اس پر، اور حضور ارسلان میاں کا چہرہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کا خاندان، اللہ خوبصورتی میں بھی کوئی مثال نہیں. بہرحال ڈاکٹر اقبال وہیں تھے، ڈاکٹر اقبال وہی تھے جب محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹر اقبال کو تھانوی کی عبارت دکھائی، گنگوہی کی عبارت دکھائی اور ان سب کی عبارت دکھائی. ڈاکٹر اقبال نے جب وہ عبارت پڑھی تو کہا معاذ اللہ، یہ تو سراسر گستاخی ہے، سراسر گستاخی ہے. ان پر آسمان سے آگ کیوں نہ نازل ہو گئی، وہ تباہ و برباد کیوں نہ ہو گئے. تو ڈاکٹر اقبال نے اس سچائی کو مانا اور آپ کی بات کو قبول کر کے وہاں سے گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ عاشقوں کی جماعت ہے. اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی جو جماعت ہے کس کی ہے؟ ڈاکٹر اقبال تو ہمیں عاشقوں کی جماعت کہہ رہے ہیں جن کا ڈھنڈورا تم پیٹتے ہو. ڈاکٹر اقبال تو ہمیں عاشقوں کی جماعت کہہ رہے ہیں اور تم ہمیں مشرک کہتے ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو بڑی فضیلتیں دیں، عظمتیں دیں، شانیں دیں. قلم بے مثال دیا، ہنر بے مثال دیا، فقاہت بے مثال دی، اصول میں، تفسیر میں، معانی میں، فقاہت میں اللہ نے بہت زیادہ درجہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اور خوش نصیبیاں بھی عطا فرمائیں. شاگرد دیے تو بے مثال ہی دیے، خلفاء دیے تو بے مثال ہی دیے. اور کسی انسان کو اگر اللہ عطا کرتے 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 سارا کچھ ملے لیکن اگر اس کی اولاد ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی کمزوری رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر کرم ایسا کیا کہ انہیں جو اولاد دی وہ بھی بے مثل و بے مثال ہی عطا فرمائے. بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور چھوٹے بیٹے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ، جو بڑے صاحبزادے تھے نا اعلیٰ حضرت کے، حضرت حجت الاسلام، جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے. حضرت حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام علوم اپنے والد گرامی سے سیکھے اور 19 سال کی عمر میں مکمل درس نظامی سے فارغ ہو گئے اور اس طرح فارغ ہوئے کہ فتویٰ لکھنے لگے اور اس طرح فارغ ہوئے کہ ان کو عربی ادب میں کمال حاصل تھا. بہترین عربی بولتے تھے اور بہترین لکھتے تھے اور بہترین ادیب تھے، عربی ادب کے بہترین عالم تھے. ان کے فتاوی حامدیہ اور دیگر کتب ان کی علمی شاہکار اس پر وہ دلالت کرتے ہیں. چونکہ بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے آدمی کے نقش قدم پر بیٹھ کے وقت گزارنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے.
ان کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد جو اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا بڑا حلقہ احباب ہو، تو بعض اوقات صاحبزادوں سے وہ حلقہ احباب بکھر جاتا ہے، انہوں نے اسے بکھرنے نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، مریدوں میں، خلفاء میں جو لوگ علمی طور پر ان سے عمر میں، علم میں چھوٹے بھی تھے، ان کے ساتھ بھی وہ نہایت عاجزی سے پیش آتے، پیار کرتے، محبت کرتے۔ ان کا انداز ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عاجزی والا رہا، حتیٰ کہ اپنے مریدوں کے ساتھ بھی۔ بہت لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ اب یہ کہ استاد کی خبر گیری تو ضروری ہے، بھائی کی خبر گیری تو ضروری ہے، لیکن جو شاگرد ہیں، جو مرید ہیں، ظاہر ہے ان کے ذمہ خدمت ہوتی ہے، ان کی خدمت تھوڑی کی جاتی ہے۔ ایک لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے، ٹرین پہ اترے، پھر رکشے پہ سامان رکھا، حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب، اور رکشہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا۔ اس نے آ کے عرض کی، حضور میرا بھائی آپ کا مرید اور بڑا سخت علیل ہے، ایک دو دفعہ میں آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے، لیکن آپ موجود نہیں تھے، سفر پہ تھے، تو آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما لیں، پھر جب آپ مناسب سمجھیں تو ذرا اس کو دیکھ لیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت نے اپنے صاحبزادے کو بلایا، حضرت مولانا حماد رضا خان صاحب نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کراچی میں ہے پاکستان میں، ان کو بلایا، بلا کے فرمانے لگے یہ میرا سامان گھر لے جاؤ، اور اپنے اس مرید کے بھائی سے فرمانے لگے آرام بعد میں کریں گے، پہلے مرید کو دیکھیں گے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے، پہلے نا مرید کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا حضور آپ آرام کر لیں بعد میں آئیے گا، فرمایا نہیں، بیچارہ منتظر ہوگا، تکلیف میں ہوگا، پہلے اس کو دیکھیں گے، پہلے اس کی خبرگیری کریں گے۔ حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یوں لوگوں سے پیار کرتے رہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ پھر حضرت محدث اعظم پاکستان جیسے لوگ، حضور مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے مولانا سردار احمد کو نا مولانا حامد رضا سے عشق تھا۔ وہ کیوں تھا؟ وہ طالب علم تھے، وہ ان کے شاگرد تھے، وہ ان کے مرید تھے۔ عشق کس طرح ہوا کہ حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں وہ ہم سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ گھر سے کھانا آتا تھا، جیسے کپڑے اپنے بچوں کے بنتے تھے ویسے ہمارے ہوتے تھے۔ وہ ہمارے دکھوں کا خیال رکھتے تھے، ہمارے خرچوں کا خیال رکھتے تھے، گرمی سردی کے ملبوسات کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ہماری ضروریات ہماری طبیعتوں کے مطابق اتر کر سمجھتے تھے۔ بس پھر وہ انہوں نے اس طرح کا پیار ڈالا، اس طرح کی محبت انہوں نے دلوں میں پیدا کی کہ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب اپنے سے بڑوں کے بھی محبوب ٹھہرے، اپنے معاصرین کے بھی محبوب ٹھہرے۔ وہ کس طرح کی شخصیت تھی جن کے ان سے بھائی بھی پیار کرتے تھے، جن سے ان کے مرید بھی پیار کرتے تھے، شاگرد بھی پیار کرتے تھے۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کے وہ اندر کا حسن ان کے ظاہر پر اتنا نکھارا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لاہور میں اہل سنت کا اور مخالفین اہل سنت کا مناظرہ طے ہوا۔ اس مناظرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید ایوب علی صاحب رضوی علیہ رحمت نے اپنی ایک منقبت میں مندرجہ ذیل اشعار کہے ہیں۔ ہندوستان میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے، ہندوستان میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے، لاہور میں دلہا بنا حامد رضا، حامد رضا، سمجھے تھے کیا اور کیا ہوا، ارمان دل میں رہ گیا، سمجھے تھے کیا اور کیا ہوا،
ارمان دل میں رہ گیا تیرے ہی سر صحرا رہا حامد رضا حامد رضا تیرے ہی سر صحرا رہا حامد رضا حامد رضا ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر تیرے مقابل من چلا حامد رضا حامد رضا تیرے مقابل من چلا حامد رضا حامد رضا ہندوستان میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے لاہور میں دلہا بنا حامد رضا حامد رضا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وارث علم و معرفت نائب اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ربیع الاول 1292 سن ہجری مطابق 1875 سن عیسوی محلہ سوداگراں بریلی شریف یو پی ہند میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد آفتاب علم و فضل امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ تمام علوم و فنون میں کامل دسترس اور مہارت تامہ رکھتے تھے۔ عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء و فضلاء نے آپ کی فصاحت و بلاغت، علم و فضل کے جلوہ سامانیوں پر داد دی، کلمات تحسین فرمائے اور اسناد سے نوازا۔ دنیا اسلام میں آپ کی شخصیت عظیم مقام و مرتبہ کی حامل ہے۔ نور العارفین سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے جانشین اور وارث و امین تھے۔ آپ کی شخصیت حقانیت اسلام کی دلیل تھی۔ آپ نے خدمت دین میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف کر دیا۔ اپنے درس و تدریس سے ہزاروں تشنگان علوم کو سیراب کیا۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اجلہ خلفاء و تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ کی تقریر و تحریر سے اسلام و سنیت کی تبلیغ ہوئی۔ دین متین کی تبلیغ اور حفاظت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اصل مقاصد تھے۔ آپ کی زندگی غلبہ اسلام، بلندی پرچم اسلام، علم کی نشر و اشاعت اور خدمت دین کے لیے وقف تھیں۔ تاحیات تعلیمی، تبلیغی اور سماجی خدمات کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ گوناگو مشاغل کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قابل صد مبارکباد تصانیف محتاج تعارف نہیں۔ الدولۃ المکیہ کا ترجمہ آپ کا علمی و ادبی شاہکار ہے۔ فتاوی حامدیہ آپ کی فقہی شان و عظمت کا بین ثبوت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین شاعر بھی تھے۔ حمد و نعت اور کئی منقبتیں لکھیں جن کے پڑھنے سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل کو سرور ملتا ہے۔ ان کا مجموعہ بیاض پاک حجت الاسلام کے نام سے معروف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 جمادی الاولیٰ 1362 سن ہجری مطابق 23 مئی 1943 سن عیسوی کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک بریلی شریف ہند میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ بہت سے لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں دیوبندی وہابی و تبلیغی کہ ڈاکٹر اقبال ہمارے ہیں،
ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال تو ہمارے ہیں, ڈاکٹر اقبال نے اتنی خدمات کی ہے, ہمارے ہیں. ڈاکٹر اقبال ہمارے ہیں تو سنو, ڈاکٹر اقبال کس کے مناظرہ لاہور پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا. 1932 یا 34 کی بات ہے, لاہور میں مناظرہ طے ہوا, لاہور میں مناظرہ طے ہوا اور اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کی جانب سے نام اور بریلیوں کی جانب سے محمد حامد رضا خان. اعلی حضرت کی زندگی میں ایک مرتبہ بھاگا تھا, یہ آیا نہیں تھا. اعلی حضرت کے بعد بھی ہمیشہ بھاگتا رہا. اعلی حضرت نے فرمایا تھا نا کہ محمد حامد رضا جہاں جائے سمجھ لینا احمد رضا آیا ہے. شاید تھانوی کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی. معلوم پڑا کہ محمد حامد رضا خان آئے ہوئے, ہمت نہیں پہنچ سکا, عذر پیش کر دیا. چاہے جو ہوا تھا, دیوبندی عوام بیٹھی ہوئی ہے اور اس جلسے میں ڈاکٹر اقبال بھی موجود تھے. اللہ اکبر. جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا مناظر نہیں آیا ہے, تھانوی نہیں آیا ہے, تو محمد حامد رضا خان کے چہرے کو دیکھا. خوبصورتی کا یہ عالم. بعض لوگ کہتے ہیں نا ناپیکار کے اعلیٰ حضرت کالے تھے معاذ اللہ. سنو ان کے بیٹے کی خوبصورتی کا عالم. پان کھاتے تھے, اتنے خوبصورت تھے, اتنا نورانی چہرہ نورانی بدن تھا کہ پان کا جب رس آپ اپنے حلق سے نیچے اتارتے تھے تو بیان ہے اللہ اکبر کہ حلق سے نیچے پان کا وہ لال عرق جب نیچے گرتا تھا تو حلق سے پورا نظر آتا تھا, اوپر سے پورا نظر آتا تھا. خوبصورتی کا یہ عالم. اللہ اکبر. محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند. تو جب دیوبندی عوام نے جب دیکھا چہرے پر اسٹیج پر ایک نورانی بزرگ بیٹھے ہوئے, کہا ہمارا مناظر نہیں آیا, ہمارا مناظر نہیں آیا, ہمارا مناظر نہیں آیا. ارے ہمارا مناظر نہیں آیا اسے چھوڑو, اس نورانی چہرے کو دیکھو. اب اس نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد نہ کسی تھانوی کو دیکھنے کی ضرورت, نہ کسی گنگوہی کو دیکھنے کی ضرورت, نہ کسی چکڑالوی کو دیکھنے کی ضرورت. ارے جس کا چہرہ حسن و جمال کا اتنا پیکر ہو, جو حسن و جمال کا اتنا پیکر ہو, اور جس کا چہرہ اتنا نورانی ہو, وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو اعلی حضرت کا خاندان, اعلی حضرت کی اولاد اپنے چہرے ہی سے بتا دیا کرتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں. ورنہ پوری دنیا میں دیکھو فلاں جگہ کا شیخ الحدیث چہرہ دیکھو تو متلی ہو جائے, لال رومال والے کا چہرہ دیکھو, حضور افضل میاں کا چہرہ دیکھو, اس گانے کا چہرہ دیکھو, ہے نا آپ یوٹیوب کا دورہ دیکھتے ہوں گے اس پر, اور حضور ارسلان میاں کا چہرہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کا خاندان اللہ خوبصورتی میں بھی کوئی مثال نہیں. بہرحال ڈاکٹر اقبال وہیں تھے, ڈاکٹر اقبال وہی تھے جب محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹر اقبال کو تھانوی کی عبارت دکھائی, گنگوہی کی عبارت دکھائی اور ان سب کی عبارت دکھائی. ڈاکٹر اقبال نے جب وہ عبارت پڑھی تو کہا معاذ اللہ, یہ تو سراسر گستاخی ہے, سراسر گستاخی ہے. ان پر آسمان سے آگ کیوں نہ نازل ہو گئی, وہ تباہ و برباد کیوں نہ ہو گئے. تو ڈاکٹر اقبال نے اس سچائی کو مانا اور آپ کی بات کو قبول کر کے وہاں سے گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ عاشقوں کی جماعت ہے. اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی جو جماعت ہے کس کی ہے؟ ڈاکٹر اقبال تو ہمیں عاشقوں کی جماعت کہہ رہے ہیں جن کا ڈھنڈورا تم پیٹتے ہو. ڈاکٹر اقبال تو ہمیں عاشقوں کی جماعت کہہ رہے ہیں اور تم ہمیں مشرک کہتے ہو. اور بہت سے لوگ یہ ذہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل حضور حجت الاسلام علامہ محمد حامد رضا خان علی الرحمہ, رئیس العلماء, تاج الاتقیاء, آفتاب شریعت و طریقت, شیخ المحدثین, رأس المفسرین, مفکر اسلام, عالم علوم اسلام, حضرت علامہ شاہ حجت الاسلام مولانا الحاج قاری محمد حامد رضا خان
آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 40ویں امام و شیخ طریقت ہیں۔ آپ خلف اکبر امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ احمد رضا خان کے ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد کی تمام خوبیوں کے جامع تھے۔ آپ کی شخصیت و حقانیت اسلام کی منہ بولتی تصویر تھی۔ بیشتر غیر مسلم آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ حسن ظاہری کا یہ عالم تھا کہ ایک نظر میں دیکھنے والا پکار اٹھتا تھا کہ ھذا حجت الاسلام، یعنی یہ اسلام کی دلیل ہیں۔ اور حرمین طیبین کی حاضری پر حضرت شیخ سید حسین دباغ اور سید مالکی ترکی علیہ الرحمہ نے آپ کی قابلیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ہندوستان کے اطراف و اکناف میں حجت الاسلام جیسا فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ آپ کمالات باطنی کے جامع تھے، اپنے عہد کے لاثانی اور بے نظیر مدرس تھے۔ حدیث و تفسیر کا درس خاص طور پر مشہور تھا اور عربی ادب میں منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ شعر و ادب کا بہت نازک اور پاکیزہ ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے مسلک اہل سنت و سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی بے مثال خدمات انجام دی اور ساری عمر مسلمانان عالم اسلام کی فلاح و ترقی میں کوشاں رہے۔ آپ اپنے اسلاف و آبا و اجداد کے مکمل نمونہ تھے، اخلاق و عادات کے جامع تھے۔ آپ جب بات کرتے تو تبسم فرماتے ہوئے لہجہ انتہائی محبت آمیز ہوتا۔ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ آپ کس شرست کے نمایاں جوہر تھے۔ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے، درود شریف کا اکثر ورد فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو نیند کے عالم میں بھی درود شریف پڑھتے دیکھا گیا۔ آپ کی طبیعت انتہائی نفاست پسند تھی، چنانچہ آپ کا لباس آپ کی نفاست کا بہترین نمونہ ہوتا تھا۔ انگریز اور اس کے معاشرت کے آپ اپنے والد ماجد کی طرح شدید مخالف رہے اور اس میں نمایاں کام انجام دیے۔ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج چاند کی 17 تاریخ ہے ماہ جمادی الاول کی۔ آج یوم عرس ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کے بڑے شہزادے حضور سیدنا حجت الاسلام سرکار سیدی الشاہ محمد حامد رضا خان قدس سرہ العزیز کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت اقدس 1292 سن ہجری میں بریلی شریف میں ہوئی۔ حضور سیدی الشاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کو جاننے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ کو تربیت کے لیے جو گود اور نگہداشت کے لیے جو نگاہ ملی وہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ سیدی الشاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت و منقبت کو اگر دیکھا جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان بڑے صاحبزادے کے لیے فرمایا تھا حامد منی و انا من حامد، یعنی کہ حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ ایک جگہ پر احقاق حق کے لیے اور باطل کے رد کے لیے مناظرہ مقرر تھا اور وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ خود امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات اور آپ کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، محض 2 گھنٹے آرام کے ملتے تھے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے حضور سیدی حجت الاسلام کو بھیجا اور ساتھ آپ نے مکتوب روانہ کیا جس میں یہ بات لکھی تھی کہ میں حامد رضا کو بھیج رہا ہوں اور تم یہی سمجھنا کہ تمہارے پاس حامد رضا نہیں بلکہ خود احمد رضا آیا ہے۔
تو یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی یہ سیدی شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل پر دلالت کرتی ہے، اور ویسے بھی آپ کے تذکرے کو تفصیل سے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمیع علوم و فنون سے نوازا، بالخصوص لغت عرب پر سیدی حجت الاسلام کو کامل دسترس حاصل تھی۔ حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تقوی و طہارت پرہیزگاری کا روشن مینار تھے۔ آخر شہزادے کن کے ہیں، گھرانہ کون سا ہے، اور نگہداشت والی جو نظر ہے وہ امام احمد رضا جو غوث اعظم محبوب سبحانی کے نائب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگلی کا ایک آپریشن کروانا تھا، ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ نشہ آور دوائی انجیکشن دے کر بے ہوش کیا جائے گا، تو حضور حجت الاسلام نے اس سے انکار کر دیا کہ میں یہ چیز کو اختیار نہیں کروں گا۔ تو کہا آپ درد نہیں سہ سکتے، تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھتا رہوں گا اور آپ ڈاکٹر حضرات اپنا کام کرتے رہیں۔ اور یہی معاملہ ہوا کہ آپ مشغول درود رہے اور اس دوران آپ کی انگلی کا وہ آپریشن ہوا، لیکن آپ نے کسی قسم کی بھی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ ہماری نسبت ہم قادریوں اور رضویوں کی سرکار سیدنا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے جو نسبت ہے، میرے شیخ طریقت حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدسہ سرہ العزیز مرید ہیں، نائب ہیں، خلیفہ ہیں۔ حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان سیدی و مولائی و آقائی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی قدسہ سرہ العزیز کے، اور ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں تعلیم کے حصول کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ نے حزب الاحناف میں سیدنا شاہ حامد رضا خان علیہ رحمت کو ایک نظر دیکھا، تو آپ کو حجت الاسلام کہنے کے اسباب و وجوہ میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی حسن کے ساتھ ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ تو آپ جب حزب الاحناف میں تشریف لائے تو یہاں جلسے کے اندر آپ نے حضور حجت الاسلام کی زیارت کی، اور بس پھر انہی کے ہو کے رہ گئے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے اور اس میں آگے جو آپ کی سوچ تھی پٹوار کا کورس کرنے کی، وہ سارے خیالات دل سے نکل گئے، اور بس ایک نظر ان کو دیکھا اور ان کی نظر ان پہ آئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضور سیدی محدث اعظم علیہ رحمت نے اس جوانی کے عالم میں جب آپ FA کی تیاری کر رہے تھے، آپ نے حضور سیدی شاہ حامد رضا خان علیہ رحمت سے درخواست کی کہ وہ آپ کو اپنے ہمراہ بریلی شریف لے جائیں۔ چنانچہ ہمارے دادا مرشد آقا نعمت سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کے ہمراہ دارالعشق بریلی شریف پہنچ گئے، اور پھر یہاں آپ کو فیض حاصل رہا بڑے شہزادے یعنی حضور حجت الاسلام کا بھی، اور سرکار سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام سیدی شاہ مصطفیٰ رضا خان یہ دوسرے شہزادے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم پر حضور حجت الاسلام کی نگاہ فیض اور سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تصرفات اور پھر بریلی شریف کا جو فیض ہے اس کا ایسا غلبہ ہوا کہ سیدنا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ ہمارے جنازے کی امامت جو ہے وہ حضرت مولانا سردار احمد کریں گے۔ چنانچہ یعنی وہ طالب علم جو FA کی تیاری کر رہا ہے اور اب وہ حجت الاسلام کے ساتھ پڑھنے کے لیے بریلی پہنچتا ہے، اور پھر بریلی کے عشق کی وادی میں وہ کمال حاصل کیا کہ حضور حجت الاسلام نے جنازے کی امامت کا جو وصیت ہے وہ سیدی آقائی حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کی، اور آپ نے پھر حضور حجت الاسلام کے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ حضور سیدی حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نوازشات نہیں ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور اس آستانے کے وارث اور گدی نشین ہونے کی نسبت سے ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم پر، تو الحمدللہ ہم غلام ہیں حضور سیدی بدر طریقت قطب سمندری نائب محدث اعظم پاکستان
شیخ الحدیث پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہیں شرف بیعت و خلافت ہے حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان سے، اور حضور سیدنا محدث اعظم کو خلافت و اجازت ہے سرکار سیدنا حجت الاسلام سیدی الشاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلف اکبر ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی گدی کے وارث ہیں حضور سیدی الشاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سرکار سیدی الشاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال اقدس جو ہے وہ جمادی الاخر کی 17 تاریخ کو 1362 ہجری میں، اور یہ وصال شریف بھی ایسا تھا حضور حجت الاسلام کا کہ نماز ادا فرما کے قعدۂ اخیرہ میں تھے، اور جب تشہد پر پہنچے جہاں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہ تشہد پر پہنچتے ہوئے حضور حجت الاسلام کا وصال ہوا عین حالت نماز میں۔ تو حدیث پاک میں جو ذکر ہوا کہ جو جس حال میں انتقال کرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا، تو شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بروز حشر اٹھیں گے تو حالت نماز کے اندر اٹھیں گے۔ تو یہ مختصر تذکرہ حضور حجت الاسلام کا تھا کہ ہمیں اپنے اسلاف سے واقفیت رہے، اور ان کے حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائیں، اور خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ان کو نقل کرنا، ان کی تصحیح کرنا، جو کتابت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی آپ پیش رہتے تھے، آپ کا نعتیہ دیوان بھی ہے، اور سارے فتاویٰ تو منظر عام پہ نہ آ سکے، ایک جلد آپ کے فتاویٰ شریف کی دستیاب ہے جس کا نام فتاویٰ حامدیہ ہے، جو کہ دستیاب ہے۔ ہمارے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ میں جو آپ سے فیض برکت پانے کے لیے شعر پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حامد و محمود اور حماد و نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے۔ اللہ تعالی ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھے اور ہمیں اس خاندان عالی مرتبت کے فیض و برکات سے دونوں جہانوں میں مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے جو اپنے وقت کے علامہ اجل تھے، سبحان اللہ، جن کی علمی جلالت کو اس زمانے میں بڑے بڑے علماء قبول کرتے تھے، اور ان کی علمی جلالت کا عالم یہ تھا کہ عرب کی سرزمین کے اوپر جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الدولت المکیہ تحریر فرمائی تو وہابیہ میں زلزلہ پیدا ہو گیا، اور وہابیوں کے بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت سے گفتگو کرنے کے لیے اس مقام کے اوپر مکان پر آئے جہاں اعلیٰ حضرت کا قیام تھا، اور اندر کہلوایا کہ فلاں 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 مولانا احمد رضا سے علم غیب نبوت پر لکھی ہوئی کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سر میں اس وقت درد محسوس ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا حامد رضا دیکھو کون آیا ہے۔ جا کر دیکھا تو وہابیوں کے بڑے بڑے مولوی موجود تھے۔ کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ کہا مولانا احمد رضا سے گفتگو کرنا ہے۔ کہا کس سلسلے میں گفتگو کرنا ہے؟ کہا علم غیب نبوت پہ گفتگو کرنا ہے، انہوں نے الدولت المکیہ نام کی جو کتاب تحریر کی ہے اس کے سلسلے میں۔ جا کر سرکار حجت الاسلام نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ الدولت المکیہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حامد میاں میرے سر میں درد ہے، تم ہی بات کرو۔ واہ 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 اللہ۔ حجت الاسلام باہر تشریف لائے، اور اس وقت حجت الاسلام کم عمر تھے،
جی جی نوجوان حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ والد گرامی کا فرمان ہے کہ جو بھی گفتگو آپ کو کرنا ہے آپ مجھ سے کریں. سبحان اللہ. وہابیوں کے علماء نے کہا کہ ابھی آپ بچے ہیں میاں، ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں، آپ ہم سے کیا گفتگو کریں گے؟ ہم تو آپ کے والد سے گفتگو کرنے آئے ہیں. تو حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا تھا جس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں پہلے اس سے تو دو چار گفتگو کر لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اس کے مقابلے پر تو دو چار باتیں کر لیجئے، اس کے بعد والد گرامی سے گفتگو کیجئے گا. کہا اچھا میاں تو کیا آپ عربی جانتے ہیں؟ کہا ہاں تھوڑی بہت بول لیتا ہوں. کہا کلام عربی میں ہوگا، گفتگو عربی میں ہوگی، کیا آپ تیار ہیں؟ کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ سوال کیجیے. وہابیوں کے علماء نے عربی میں سوال کیا اور حجت الاسلام نے ان کے سوالات کا جواب جب عربی زبان میں دیا ہے تو وہابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مولانا حامد رضا، ہم تیری عمر کو دیکھ کر یہ سمجھے تھے کہ تو طفل مکتب ہے، مگر خدا کی قسم تیرے خطاب نے اور تیری فصاحت اور بلاغت نے یہ بتا دیا کہ جب تو عربی پر ایسا عبور رکھتا ہے کہ تیری عربی کو سمجھنے کے لیے ہمیں لغت لے کر بیٹھنا ہوگا تو تیرے والد احمد رضا کا مقام کیا ہوگا؟ ہم سب مفتی اعظم استخارت مفتی اعظم تعلیمت حضور مفتی اعظم جناب ملت. اور وہابیہ نے حجت الاسلام کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا کہ تیری علمی جلالت و فصاحت و بلاغت کو ہم سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ.